آج میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ ماڈرن سا برائڈل لک کس طرح کریٹ کرنا ہے بالکل ہی سمپل وے میں۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ہوں جیویدیا اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ٹیوٹوریل میں جو بھی پروڈکٹس میں یوز کروں گی ان کی ڈیٹیل یہ ہے۔ اینگل شیڈر برش، اسمال فلیٹ آئی شیڈو اپلیکیشن برش، بینڈ آئی لائنر برش، فلفی بلینڈنگ برش، اور میں پیلیٹ یوز کر رہی ہوں ایل اے گرل کا بی یور سیلف پیلیٹ، اور گلیٹر کے طور پہ کرائلون کے گلیمرس اسپارکس۔ سب سے پہلے میں اپنی آئیز کے اوپر کنسیلر لگا لوں گی آئی لڈ کو پریپ کرنے کے لیے۔ اب کنسیلر لگانے کے بعد اس کو میں کنسیلر برش سے بلینڈ کر لوں گی۔ آپ چاہے تو بیوٹی بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور میں نے اپنی آئی بروز بنائی ہوئی تھی تو میں فلیٹ برش لے کے آئی برو کے نیچے والے کارنر کو بھی ساتھ ہی نیٹ کر لوں گی۔ لیکوڈ پروڈکٹ یوز کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ اپنا برش ٹیپنگ موشن میں یوز کرنا ہے اور پروڈکٹ کو اپنے اسکن کے اندر پریس کرنا ہے۔ میری آئی لڈ یہاں پر میک اپ کرنے کے لیے ریڈی ہے تو میں یہ پوائس شیڈ لے رہی ہوں، براؤن کلر کا شیڈ ہے یہ، اور اس کو میں اپنی آئیز کے اوپر اپلائی کروں گی۔ آؤٹر کارنر سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور میں نے یہاں پر لیا ہے اینگل شیڈر برش۔ آؤٹر وی کے اوپر میں نے یہ لگایا ہے اور اس کو ساتھ پہ میں اپنے تھوڑا سا کریز کے اوپر بھی لگا رہی ہوں۔ میں سیم شیڈ کو ایز اے ٹرانزیشن شیڈ بھی یوز کروں گی اور اسی سے میں اپنے آؤٹر کارنر کو انٹینسیفائی بھی کر لوں گی۔ اور اب میں ساتھ ہی اس اینگل شیڈر برش سے اپنے براؤن والے آئی شیڈ کو ساتھ ہی بلینڈ کر رہی ہوں۔ بلینڈنگ کرتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ بہت زیادہ ہلکا رکھنا ہے۔ بلینڈنگ کرنے کے بعد اب میں یہ اسمال آئی شیڈو اپلیکیشن برش لے رہی ہوں اور وہی پوائس براؤن کلر کا شیڈ لے کر میں اپنے آؤٹر وی کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں اپنے کارنر کو تھوڑا سا ڈارک کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر بھی میں برش کو ٹیپنگ موشن میں چلا رہی ہوں کیونکہ ٹیپنگ موشن سے آپ کا شیڈ تھوڑا سا ڈارک لگتا ہے۔ اب یہ براؤن شیڈ لگانے کے بعد میں ہلکے ہلکے ٹیپ کرتے ہوئے اپنے برش سے ہی ایجز کو بلینڈ کر لوں گی۔ اور اگر آپ کو بلینڈنگ کے دوران کہیں لگے کہ آپ کا شیڈ بلینڈ نہیں ہو رہا تو آپ اپنی فنگر کی مدد سے بھی اس کو ایزیلی بلینڈ کر سکتے ہیں۔ اب میں سیم پیلیٹ سے یہ والا بلیک شیڈ لے لوں گی اور میں یہاں پر وہی اسمال آئی شیڈو اپلیکیشن برش یوز کر رہی ہوں اور اس شیڈ کو میں اپنے آؤٹر وی کے اوپر اپلائی کروں گی۔ اور دھیان رہے کہ یہاں پر بھی میں اپنا برش ٹیپنگ موشن میں ہی چلا رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنا بلیک کارنر تھوڑا سا ڈارک چاہیے۔ اب یہاں پر میں نے دوبارہ سے وہی اینگل شیڈر برش لیا ہے اور میں بلیک آئی شیڈ کے ایجز کو وہی براؤن والے شیڈ کے ساتھ اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی۔ یہاں پر بھی دھیان رہے کہ میں نے برش کے اوپر کوئی شیڈ نہیں لگایا ہے، کلین برش کی مدد سے صرف بلینڈنگ کر رہی ہوں۔ اب باری ہے گولڈ شیڈ کی۔ اب میں یہ والا گولڈ شیڈ لے کر اپنی فنگر کی مدد سے اپنی آئی لڈ کے اوپر لگا لوں گی، آئی لڈ کے انر کارنر سے آئی لڈ کے مڈل پارٹ تک۔ اب شیڈ لگانے کے بعد میں اپنا آؤٹر کارنر اور اپنا یہ گولڈ والا شیڈ دونوں آپس میں بلینڈ کر رہی ہوں سیم اینگل شیڈر برش کے ساتھ۔ کارنر کے ساتھ ساتھ میں اس گولڈ شیڈ کے ایجز کو بھی بلینڈ کر لوں گی۔ یہاں پر میرا شیڈ بلینڈ ہو گیا ہے اور بلینڈنگ کے بعد باری آ جاتی ہے بلیک آئی لائنر کی۔ اب میں آئیز کے اندر بلیک انگلوٹ کا جیل آئی لائنر لگا رہی ہوں اس برش کی بیک کی مدد سے۔ اگر آپ کو بلیک آئی لائنر آنکھوں کے اندر نہیں پسند یا کاجل آنکھوں کے اندر نہیں پسند تو آپ یہ سٹیپ بالکل اسکپ کر سکتے ہیں اور نیوڈ آئی لائنر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی آنکھیں بڑی دکھانی ہے تو۔ اور اب میں اپنی آئی لیشز کے اوپر مسکارا یوز کر لوں گی۔ اوپر اور نیچے دونوں لیشز کے اوپر آپ نے مسکارا لگانا ہے، اس سے آپ کی آنکھیں بڑی بڑی لگتی ہیں۔ اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ایسنس کا آئی لو ایکسٹریم مسکارا۔ کیونکہ برائڈل لک ہے تو لیشز کے بغیر تو انکمپلیٹ ہے، اور یہاں پر میں تھوڑی سی ہیوی لیشز لگا رہی ہوں۔ لیشز کو آپ نے بالکل اپنے آئیز کے مڈل میں رکھنا ہے پہلے، اور پھر اپنے آؤٹر کارنر سے سٹک کرنا ہے اور پھر اپنے انر کارنر سے سٹک کرنا ہے۔ اور انر کارنر جو ہے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لیتا ہے سٹک ہونے میں، تو آپ نے وہاں پر تھوڑا سا صحیح سے سٹک کرنا ہے۔
لیشز لگانے کے بعد اب میں اپنی لیش کے ساتھ ساتھ سیدھا سیدھا لائنر لگا لوں گی. کوئی بھی ہم جو ہے اس میں خطرناک والا لائنر نہیں لگا رہے کہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو. بالکل آپ نے لائنر برش کو لینا ہے اور اپنے لیشز کے ساتھ رکھنا ہے اور سیدھا سیدھا اس لیشز کے ساتھ ہی آپ نے ایک گائیڈ کے طور پر اس لیش کو یوز کرنا ہے اور سیدھا سیدھا بس یہ لائن ڈرا کر لینی ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس سے میرے چینل کو گرو ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اب میں یہاں پر وہی چھوٹا آئی شیڈو اپلیکیشن برش لے رہی ہوں اور اپنے آئیز کے نیچے میں وہی والا براؤن شیڈ یوز کر رہی ہوں جو میں نے سب سے پہلے سٹیپ میں یوز کیا تھا، اور اس کو اس برش کی مدد سے لگا کر ساتھ ہی میں بلینڈ بھی کر رہی ہوں اپنی آئیز کو تھوڑا سا اسموک لک دینے کے لیے. اب میں تھوڑا سا بلیک شیڈ لوں گی سیم وہی چھوٹے والے آئی شیڈو اپلیکیشن برش کے اوپر، اور اس کو تھوڑا سا میں اپنی لوور لیش لائن کے اوپر لگاؤں گی تاکہ اچھا سا اسموکی لک آ جائے. کیونکہ مجھے اس طرح کے برائڈل میک اپ بہت اچھا لگتا ہے، تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے اسموکی بھی ہو، تھوڑا سا ماڈرن بھی ہو، تو میں نے تھوڑا سا اس کو بلیک اور براؤن کے ساتھ لوور لیش لائن کو اسموک کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر لک ہو گیا میرا کمپلیٹ، اور جو میں نے بیکنگ کی ہوئی تھی اپنے آئیز کے نیچے بہت زیادہ لوز پاؤڈر ڈالا ہوا تھا، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا فاؤنڈیشن خراب نہیں ہوتا. دیکھیں میں نے صاف کیا تو میری آئیز بالکل کلین ہو گئی ہے اور میرا فاؤنڈیشن بھی میس اپ نہیں ہوا ہے. اب میں نے جو کرائلون کی اسپارکس بتائی تھی اسٹارٹ میں پروڈکٹ ڈیٹیلز میں، وہ والی اسپارک میں اس فلفی چھوٹے سے برش کے اوپر لے کر اپنے آئیز کے اوپر جہاں جہاں گولڈن پارٹ ہے وہاں پر اپلائی کر رہی ہوں. ان اسپارکس کو لگانے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کے گلیٹر گلو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایزیلی اپلائی ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ اچھا لک آتا ہے ان کو لگانے کے بعد. آپ چاہیں تو یہ اسٹیپ لیشز یا لائنر لگانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میک اپ میں تھوڑا سا بگنر نہیں ہیں تو آپ یہ اسٹیپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں لائنر اور لیشز لگانے کے بعد. اور یہ ہو گئی ہے میری لک کمپلیٹ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بہت سارے ٹیوٹوریل آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، ٹرائی کریے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو. میں ساری پروڈکٹ کی ڈیٹیلز نیچے ڈسکرپشن باکس کے اندر بھی دے دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے دیکھنے میں کہ میں نے کیا کیا پروڈکٹس یوز کیے ہیں، اور ساتھ ہی میرے سوشل میڈیا لنکس بھی ہوں گے، آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں. میں پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ.